کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اچھے لوگوں کی 4 خصوصیات، 4 علامتیں، 4 پہچان۔ آج کا بیان انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہوگا کہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، تمام انبیاء و اولیاء کے نزدیک سب سے اچھا آدمی کون ہے۔ ہمارے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اس کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 4 نشانیاں کون کون سی ہیں وہ انشاءاللہ میں کچھ دیر میں عرض کروں گا۔ یہ سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم سب کے مولا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور والی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک ساتھ مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں 11ویں جلد میں نبی کونین نانائے حسنین باعث سعادت دارین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ہمارے حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے نمبر 1 جو بکثرت تلاوت قرآن کرتا ہو، نمبر 2 زیادہ متقی ہو، نمبر 3 زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا ہو، اور نمبر 4 صلہ رحمی کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ یہ 4 علامتیں، ان پر انشاءاللہ میرا بیان آگے چلے گا۔ میں ہر اسلامی بھائی سے عرض کروں گا اللہ مجھے بھی اچھا کرے، آپ کو بھی اچھا کرے، اچھا نہ کرے بلکہ سب سے اچھا کرے۔ اور اس کے لیے 4 صفتیں، یہ 4 علامتیں، یہ 4 پہچانیں، یہ 4 خوبیاں اللہ کرے ہمارے دل میں رچ بس جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم ان کے حوالے سے عملی میدان میں آئیں۔ نمبر 1 بکثرت تلاوت قرآن کرنا، نمبر 2 زیادہ متقی ہونا، نمبر 3 سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور نمبر 4 سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگرچہ ہم غور کریں آج کے اس بیان میں تو نمبر 1 کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، نمبر 2 متقی ہونے کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، نمبر 3 نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، اور نمبر 4 صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ جبکہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے دربار میں اس کے حوالے سے دلائل دے گا۔ اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو تاج شاہی عطا کرے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک سے فرمائے گا حل رضیت، اے قرآن کہ تو راضی ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا اسے اور عطا فرما، تو اللہ پاک اسے بادشاہت کا تاج عطا کرے گا، اسے بادشاہت عطا کی جائے گی اور جنت بھی عطا کی جائے گی۔ حضور نے دونوں چیزوں کا نام لیا حدیث پاک میں، جنت اور بادشاہت، دونوں چیزیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ اب اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن حل رضیت کہ تو راضی ہے؟ عرض کرے گا ہاں مولا میں راضی ہوں۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا قرآن خود ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ہماری مسلم سوسائٹی کی کمزوریوں میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں، ابھی گیا ہے رمضان، ابھی 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا اس کو گزرے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ماشاءاللہ ماہ رمضان میں محبوب مشغلہ بن جاتا ہے کئی لوگوں کا، جو بننا چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو ماشاءاللہ پورے ماہ رمضان میں 5 قرآن، 6 قرآن، 7 قرآن، 3 قرآن مکمل کرتے ہیں، اور 1-2 قرآن تو نارمل ہے ماہ رمضان میں مکمل ہو جانا۔
ایسے لوگ آپ کو بکثرت ملیں گے جو ایک قرآن الحمدللہ ریگولر پورا کرتے ہیں، کمپلسری پورا کرتے ہیں. 2 قرآن کئی لوگوں کا اکثر ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد یہ زندگی میں کیسا چینج آ جاتا کہ ہم قرآن پاک کا دیدار تک نہیں کر پاتے. میں آپ سے واقعی سچی بات عرض کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، جواب مجھے نہ دے، اپنے آپ کو دے. رمضان آیا، ہم نے 1 قرآن مکمل کیا نہیں، 2 قرآن مکمل کر لیے نہیں، بلکہ تیسرا بھی مکمل ہو چکا تھا میرا. تو رمضان گزرنے کے بعد کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ قرآن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. اتنے بیزی ہو گئے کاروبار میں، اتنے منہمک ہو گئے روزگار میں، اتنے مصروف ہو گئے کام دھندوں میں، قرآن پاک کا دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہو رہا. مجھے بتاؤ یہ کتنی بڑی کمزوری. اور اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو کہے آئی ایم سم تھنگ. کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے وہ، بتائیے. ہمارے حضور نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں سب سے اچھے لوگوں کی جو 4 خوبیاں ارشاد فرمائی ہے، فرسٹ ارشاد فرمائی بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا. اور میں آپ سے بات کئی بار عرض کر چکا، یاد رکھیے گا قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا ہی قرآن پاک کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے احکام کو سمجھنا یہ بھی قرآن پاک کا بنیادی حق ہے، جس کی وجہ سے، جس کے حوالے سے بہت دور ہے. آج ہماری سوسائٹی میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مسلمان آپ کو مل بھی جائیں گے، اللہ پاک ان کا تلاوت کرنا قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے، اور جیسا اللہ چاہتا ہے اس کی پسند کے مطابق اللہ ان کو بھی، ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے. مگر میرے بھائیوں، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کیوں نازل کیا گیا اسے؟ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانے. اس نے جو زندگی گزارنے کی گائیڈ لائنز عطا فرمائی ہے ہم ان کو فالو کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے تک محدود ہو گئے. قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے، قرآن پاک کیا چاہتا ہے، قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتنی بار کہا قرآن پاک میں اے ایمان والو، اے ایمان والو. کیا ہم نے کبھی کان دھرا، کبھی غور کیا کہ ہمارا قرآن اب سے کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر؟ نہیں کیا. کیوں؟ آئی ایم ویری بزنس مین، میں بہت بڑا بزنس مین آدمی ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا. مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے چائے کی ہوٹل کیوں لگائی تھی، کوئی بڑا کاروبار کیوں نہیں کیا، جناب آپ ٹھیلا کیوں لگاتے تھے، پورے سال آپ کیلے ہی بیچتے رہے، کیلے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایپل کا کاروبار کیوں نہیں کیا، کیوں آپ نے انگور نہیں بیچے، اور اگر آپ چاہتے تو ایک ٹھیلے پر پھل کے ساتھ ساتھ سبزی بھی رکھ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ سوال قیامت میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے حلال کو حلال جانا کہ نہیں، حرام کو حرام جانا کہ نہیں، اس پر عمل کیا کہ نہیں. اس کی تیاری حسن رضا کو بھی کرنی ہے، اللہ پاک توفیق سے نوازے، اور آپ کو بھی کرنی ہے. پہلا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اچھا آپ نے ایک بات بہت سنی ہوگی نا کہ بھئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی ملتی ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ بالکل حدیث پاک میں موجود ہے، مگر میں آپ اس کی ڈیٹیل بیان کروں مولا علی کے ارشاد سے. سنو، حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے تلاوت قرآن کرنے والے کو 4 اسٹیپ میں ثواب ملتا ہے. نمبر 1، ہر حرف کے بدلے 100 نیکی، ہر حرف کے بدلے 50 نیکی، ہر حرف کے بدلے 25 نیکی، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکی. اب اسٹیپ ڈیوائڈ کیسے ہوگا؟ تو مولا علی فرماتے جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکی عطا کی جاتی ہے. دوسرے اسٹیپ پر مولا علی فرماتے کہ جو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے میں، جیسے نفل نماز ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جو پڑھنا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ کہ اس کو کھڑا ہو کر پڑھا جائے، لیکن بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو 1% گناہ نہیں، نماز ہو رہی ہے. تو جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اسے ہر حرف کے بدلے 50 نیکی عطا کی جاتی ہے. اور جو بندہ نماز کے باہر، ابھی نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے باہر قرآن پاک کی باوضو تلاوت کرتا ہے، اسے ہر حرف کے بدلے 25 نیکی عطا کی جاتی ہے. اور جو بندہ بے وضو قرآن پڑھتا ہے، اس کا وضو نہیں ہے مگر پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کی جاتی ہے. میرا کوئی بھائی کنفیوز نہ ہو جائے اس لیے میں کلیئر کر دوں، یاد رکھنا جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن پڑھنا حرام ہے، قرآن چھونا بھی حرام ہے. لیکن جس کا غسل تو ہے، پاک صاف ہے، لیکن صرف وضو نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک چھو تو نہیں سکتا، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے. زبانی پڑھنا چاہے یا سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا، نہیں ٹچ نہیں کر رہا، صرف دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے،
تو یہ دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد علی کے مطابق اس بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے شخص کو ہر حرف کے بدلے اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو قرآن پاک کتنا پیارا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے دربار سے یہ ندا دی جائے گی، اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ جہاں اس کا قرآن پڑھنا مکمل ہوگا وہ اس کی جنت کی منزل ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں قرآن پڑھنے والا جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو اللہ کے دربار میں قرآن پاک اس بندے کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ ہے قرآن، مگر ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا، زیارت کرنا چھوڑ دی، اسے چومنا چھوڑ دیا۔ میں نے جو مجھے یاد آ رہا ہے غالباً سال بھر 2 سال پہلے بات میں نے آپ حضرات کو یہاں بتائی تھی، ایک بڑا پیارا عمل بتایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں سے کس کا عمل ہوگا کس کا نہیں ہوگا ایک الگ میٹر ہے، لیکن میں نے ایک بات آپ کو بڑی پوائنٹ کی اور محبت کی بتائی تھی۔ وہ محبت کی بات یہ تھی کہ جب کئی سفر میں جا رہے ہوں، کہیں نکل رہے ہوں، یا مان لو ہم صبح آفس کے لیے نکل رہے ہیں گھر سے، ریٹرن کب ہوں گے؟ شام کو۔ گھر سے نکلنے والے تو بچوں سے ملتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ بچوں سے پیار ہے۔ ماں باپ سے مل کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ سفر پہ جا رہے ہیں ماں باپ سے مل کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، کیوں؟ ماں باپ سے محبت ہے۔ میں نے محبت کی بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ جب اسی طریقے سے ہم آفس کے لیے نکل رہے ہیں، صبح نکلیں گے شام کو آئیں گے، یا سفر پہ نکل رہے ہیں، تو جس طریقے سے ہمیں جس سے محبت ہے، فار ایگزامپل گھر والوں سے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک ہاتھ میں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسے چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسے سر پہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسے چہرے پر مس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسے قرآن پہ سینے پہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے کلام سے محبت ہے۔ اس لیے میں اس سے پیار کا اظہار کر کے جا رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے اس محبت قرآن کی وجہ سے اور اس سے پیار کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر راستے میں ہمیں کوئی مصیبت آنے والی ہو، پریشانی آنے والی ہو، کوئی دقت کا سامنا ہونے والا ہو، قرآن پاک سے محبت کی برکت سے اللہ پاک وہ آنے والی پریشانی دور کر دے۔ اگر ہم یہ کام اپنی روٹین میں شامل کر لیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنی محبت بڑھ جائے گی قرآن سے۔ اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ قرآن سے جتنی محبت کرنے والا ہوگا نا، اللہ کے خوف سے اتنا زیادہ رونے والا بھی ہوگا۔ ورنہ آج ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، پورا سال گزر جاتا ہے رونا نہیں آتا۔ کاروبار میں لاس ہو گیا تو رونا آئے گا، بچہ بیمار پڑ گیا رونا آئے گا، گھر میں اللہ نہ کرے کروڑوں بار ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو رونا آئے گا، کاروبار میں آگ لگ گئی اللہ نہ کرے رونا آئے گا، اللہ کے خوف سے رونا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر دل اتنا سخت ہو گیا ہے نا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی بخاری شریف میں؟ آپ نے سنی تو ہوگی، کیا فرمایا ہمارے حضور نے؟ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سختی کی بنیاد پر اس کے دل پر ایک بلیک پوائنٹ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے بندہ گناہوں میں انوالو رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی سختی کی بنیاد پر وہ اس کا پورا دل سیاہ بلیک کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور نے اسی بخاری شریف کی حدیث میں آگے فرمائی، اب نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اب نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اسے کتنے سمجھایا جائے اب وہ نہیں سمجھ پا رہا۔ کیوں؟ گناہوں کی تہ اس کے دل پر اتنی سخت جم چکی ہے کہ اب کالا کلوٹا ہو چکا ہے دل اس کا۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے چھٹکارا عطا کر دے، میرا دل گناہوں میں اتنا زیادہ جری ہو چکا ہے میرے مالک کہ میں اب قرآن پاک کی نصیحتیں قبول نہیں کر پا رہا، نیک بندوں کی باتیں مجھے اثر نہیں کر رہی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے۔ تو سب سے اچھے لوگوں کی پہلی پہچان ہمارے حضور نے بتائی، کثرت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک سے سچی محبت، اور کم سے کم روزانہ ایک رکوع پڑھ لو بھائی، ایک پارہ پڑھنے میں اگر آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے آپ کو، ایک رکوع پڑھ لو، اگر پڑھ تو لو۔ اچھا یہاں رک کر ایک بات اور بتا دوں، ہمارے کچھ لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں میں، حضرت جی بولیے، وہ ماشاءاللہ ہمارا بھائی نا 10 منٹ میں ایک پارہ کر لیتا ہے۔ حافظ ہے کیا؟ نہیں حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن اتنا قرآن پڑھتا ہے وہ کہ 10 منٹ میں ایک پارہ۔ میرا دماغ خراب رہتا ہے میرے بھائیوں کہ یار 10 منٹ میں ایک پارہ ہو کیسے جائے گا؟ ہاں ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رٹا لگاؤ، خالی فارمیلٹی کرنی ہے تو 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے،
5 منٹ میں ایک پارا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کی پسند کا پڑھنا ہے تو 10 منٹ بہت کم ہے۔ مخارج کیسے ادا کرو گے آپ؟ صفتیں کیسے ادا کرو گے آپ؟ قرآن پاک کا حق 10 منٹ میں ایک پارا پڑھنے کے اندر کیسے ادا کرو گے آپ؟ تو جو بھائی، اگر یہاں بھی میرے بڑے بھائی ایسے بیٹھے ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ 10 منٹ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، 10 منٹ تو ایک پارا میں یوں ہو جاتا، یوں ہاتھ جوڑ کے ان سے کروں گا، یہ بھائی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ بہت بڑے برے خیال میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نے آپ کو اچھی طرح سے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا ہے، نکل جاؤ اس سے۔ ایک پارا 10 منٹ میں قرآن پاک کا پڑھ لو، وہ بھی تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ بظاہر پوسیبل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، کوئی حافظ بھی اگر پڑھتا ہے تو اس سے بھی میں کہوں گا یہ تمہارا جو 10 منٹ کے اندر ایک پارا پورا قرآن پڑھنے کا جو سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے آپ رفتار سے پڑھتے ہو، اسپیڈ سے پڑھتے ہو، ایسی اسپیڈ تو حرام ہے نا اسلام میں کہ جس کی بنیاد پر حروف چپ جائیں، ادا نہ ہو سکے، مخرج صحیح طور پر نکل نہ سکے، ایسی اسپیڈ تو حرام ہے اسلام میں۔ اسی لیے مولا علی نے فرما دیا تھا رب قارئ یلعنہ القرآن، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، لعنت۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا حضور ریزن بتائیے، اس لیے کہ قرآن تو رحمت برسانے کے لیے آیا کہ یہ لعنت بھی کرتا ہے۔ فرمایا ہاں اس پر کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت ایسے نہیں کرتا جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنی منمانی کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اسپیڈ سے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہی ہے، پہلا ترتیل ہے اور تیسرا جو ہے قرآن پڑھنے کا انداز وہ ہے حدر۔ حدر میں اسپیڈ سے ہی پڑھا جاتا ہے، مگر اسپیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے حرف چبا دو، ڈیلیٹ کر دو، ریجیکٹ کر دو، سائلنٹ کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے بچیے۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 10 منٹ میں ایک پارا پڑھ لیتا ہوں، ان کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا وصف تھا، پہلی پہچان تھی اچھے لوگوں کی پہلی خوبی بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دوسرا وصف ہمارے حضور نے بیان فرمایا کیا؟ سب سے زیادہ متقی ہوگا، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ ایسی صفت ہے میرے بھائیوں جس کے اندر آ جاتی ہے نا، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد میں دل لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرام تو حرام، شک والی چیزوں سے بچے گا، شک والی چیزوں سے جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ میرا ہے کہ سامنے والے کا ہے۔ دل ایک تو مشورہ یہ دے رہا کہ تیرا ہی ہے۔ ہم گئے انگور والے کی دکان پہ، ویسا 1 کلو انگور تولنا، اب جو وہ ترازو میں ڈال رہا تھا نا، تو ڈالتے ہوئے ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 انگور نیچے گر گئے ہوں، یہ جو ترازو کے آس پاس جو پڑے ہوئے 1-2 انگور ہیں یہ کس کے ہیں؟ تو میں نے دیکھے تو نہیں گرتے ہوئے۔ جب وہ دکاندار تول رہا تھا تب میں فون پر بیزی تھا، جب وہ دکاندار 1 کلو انگور تول رہا تھا تو میں کسی سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ دکاندار میرے 1 کلو انگور تول رہا تھا تو میں کہیں اور دیکھ رہا تھا، میری توجہ ترازو کی طرف نہیں تھی۔ اب یہ جو 1-2 انگور ترازو کے نیچے گرے پڑے ہیں، یہ میرے خود کے ہیں یا سامنے والے بھیا کے ہیں، مطلب اس دکاندار کے ہیں، کنفرم نہیں ہے۔ میرے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب تول رہا تھا تو ہو سکتا ہے ٹوٹ کر گر گئے ہوں، میرے نہیں بھی ہو سکتا ہے پہلے سے گرے ہوئے ہوں۔ اب کیا کرے گا؟ اس کا لینا حرام ہے کیا؟ نہیں، یہ مشکوک ہے۔ کیا؟ مشکوک ہے۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی نہ اٹھاؤ، جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ دکاندار کا میرا نہیں، وہ تو لینا حرام ہے، اس کو آپ نے خریدا ہی نہیں، آپ مفت میں لینا چاہ رہے ہو، وہ تو آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میرا ہے یا اس کا ہے، میرے انگور میں سے گرے یا اس کے انگور میں سے ملے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ حضور نے فرمایا تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، اس لیے کہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی تقوی مل جائے۔ ہم متقی تو ہیں، ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، ہم سب متقی ہیں، مگر کیسے متقی ہیں؟ جب لوگوں کے سامنے رہیں گے نا تو خوب متقی ہیں، تنہائی میں ہوں گے تب ہماری حقیقت زمین کو معلوم ہے، تب ہماری حقیقت جہاں ہم اکیلے ہیں وہاں کے در و دیوار کو معلوم ہے، اور اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے متقی واقعی متقی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے نا، جو حضرت صدیق اکبر کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، جبکہ اس کا حکم عام ہے سب کے لیے، کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ تو اللہ کرے کہ متقی بن جائیں۔
اللہ کرے پرہیزگار بن جائے. ہم گناہ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ پاپا کیا بولیں گے, امی لڑیں گی, میرا دوست تانا دے گا, اس لیے میں نہیں کر رہا. گناہ چھوڑتے ہوئے کہ یہ نیت کبھی بنتی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر یہ کروں گا تو؟ نہیں, میں نہیں کروں گا. صرف اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے ہم نے گناہ کبھی چھوڑا ہو, وہ گھڑی یاد کیجیے آپ کہ کبھی ہم نے گناہ چھوڑا ہو کیا سوچ کے کہ اس کام سے میرا رب ناراض ہو جائے گا, میں یہ کام نہیں کروں گا. چھوڑتے ہیں ہم, چھوڑتے ہیں. یہ دیکھو موبائل میں لگے ہوئے رات کو سوتے ٹائم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلمیں, جن کا دیکھنا حرام ہے. دنیا کا کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فاضل اور کسی بھی دارالفتہ میں جائز کا فتویٰ آپ کو نہیں ملے گا. جب چیز حرام ہے تو عالم تھوڑی جائز کر دے گا اس کو. جناب صاحب سوتے سوتے فلم دیکھ رہے ہیں جبکہ حرام ہے, یہ بندہ بھی خود جانتا ہوگا کہ حرام ہے, دیکھ رہا ہے, جلدی سے موبائل بند کر کے سو گیا. کیوں؟ گیٹ کھل گیا, امی آ گئی, امی دیکھیں گی تو لڑیں گی تو سو جاؤ. امی کے ڈر سے میں نے بند کر دیا. اس کو تقویٰ کہو گے؟ یہ تقویٰ ہے کیا؟ یہ پرہیزگاری ہے کیا؟ پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے, گناہ کے قریب بھی نہ جائے. اور اگر انسان ہونے کے ناطے بھول چک میں گناہ شروع ہو چکا ہو تو اللہ کی یاد آتی فوراً گناہ چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ آج یہ تقویٰ نہ میرے اندر پایا جا رہا ہے اور نہ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ جس کے اندر ہے میں سیلوٹ کرتا ہوں اور اس کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس نیک بندے کے صدقے مجھے بھی تقویٰ عطا کر دے. مگر یوں نارملی حالات میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا مارکیٹ بھرا ہوا ہے, تقویٰ نظر نہیں آتا. ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں, تقویٰ نظر نہیں آتا. ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں, تقویٰ نظر نہیں آتا. میدان کے میدان بھرے پڑے, تقویٰ نظر نہیں آ رہا. تقویٰ نظر نہ آنے کی بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ گناہ عام ہے, بکثرت گناہ ہو رہے ہیں. نمبر 3 کیا بات ہے؟ گھڑی. ٹھیک ہے, ایک بار درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا 4 صفتیں, 4 علامتیں, 4 پہچانیں ہماری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, جن میں آپ نے ایک سنا بکثرت تلاوت قرآن کرنا. انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. ہے کیا ارادہ؟ حضرت جی فرمائیے. مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو کیا قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ سکھانے والے ختم ہو گئے؟ الحمدللہ ہے نا. میں آپ کو کتنی باری دعوت دے چکا ہوں اور میں خوش بھی ہوں اس بات سے کہ ماشاءاللہ مسجد سرائے والان میں نماز پڑھنے والے, مجھ سے محبت کرنے والوں میں کئی بھائی ایسے مجھے ملے جن کا پہلے قرآن نہیں آتا تھا ان کو, ماشاءاللہ ہماری دعوت پر انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. ہم نے ان کو کہیں بھیجا بھی نہیں. ہماری دعوت اسلامی زندہ باد. ہماری مسجد سرائے والان میں ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں آئیے, مجھ سے مل لیجیے آپ. اگرچہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پورا ٹائم دے سکوں, میری مجبوریاں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں حافظ صاحب اویلیبل کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے حافظ صاحب جو جن کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے گھاٹ گیٹ ایریے پر, تو وہ مسجد میں آتے. آپ کب پڑھنا چاہتے بولیے. مغرب بعد ویلکم. نہیں حضرت میں تو مغرب بعد تو آفس میں رہتا ہوں, عشاء بعد ویلکم. حضرت میں عصر بعد پڑھنا چاہتا ہوں, ویلکم. حضرت میں ظہر بعد پڑھنا چاہتا ہوں, ویلکم. ہم تیار ہیں. تیار ہونا آپ کو. میں جانتا ہوں کہ قرآن پاک سیکھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا, مگر یہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا, ویری بیسٹ ہوگا. یہ جو ٹائم آپ گزاریں گے نا قرآن پڑھنے میں. اب دیکھو ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بہت اچھا لگ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, لیکن مجھے ابھی تو میں اسی پہ چل رہا ہوں, با زبر با تا زبر تا, میں کب پہنچوں گا فَبِأَيِّ آلَاء پہ. تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, آپ بس محنت کرتے رہیے. آپ کی محبت کی بنیاد پر اللہ پاک آپ کو جلدی کامیاب کر دے گا. گھبرائیے مت یار مجھے اتنا ٹائم لگے گا, نہیں. الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو دعوت اسلامی کے تحت رکھتے ہیں, جے پوری کی بات بتا رہا ہوں, ایسے کئی لوگ آپ کو الحمدللہ ملیں گے. نہیں ملے تو مجھ سے سمپرک کیجیے, میں ان سے ملاقات کراتا ہوں آپ کی. ماشاءاللہ جب آئے تھے تو مدنی قاعدہ شروع ہوا تھا, الف با تا سا. آج کی تاریخ وہ ہے الحمدللہ من الجنۃ والناس, پورا قرآن پاک مکمل بھی ہو چکا ہے. دوہرا رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اب ان سے پوچھیے نماز کا لطف ہے کہ نماز کا مزہ کیسا آتا ان کو آج قرآن. اور وہ بھی پھر ہمارے جو مدرسۃ المدینہ اس میں قرآن خالی ٹائم پہ نہیں ہوتا, مطلب فارمیلٹی نہیں ہوتی, چلو بھائی مخارج سے پڑھایا جاتا ہے, کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, اس کی باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ اللہ پاک کی پسند کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہم اپنی پسند کے مطابق کریں تو اللہ تھوڑی راضی ہوگا, اللہ اس قرآن کی تلاوت سے راضی ہوگا جو اللہ کے پسند کے مطابق ہو. تو الحمدللہ اسی پسند کے مطابق اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو ہمارے بزرگوں نے, قراء حضرات نے, علماء نے, فقہاء نے جو گرامر تیار کیے ہیں,
ان کے مطابق ماشاءاللہ قرآن سکھایا جاتا ہے. تو اے مسجد سرائے والارے میں پھر مجھے سننے والوں میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں, جو حضرات آ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی تعداد مجھے نظر آئی بڑھتی ہوئی, اللہ پاک ان حضرات کو جلدی جلدی مکہ مدینہ دکھائے. اور جن حضرات نے ابھی تک قدم نہیں بڑھایا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, اتنی فیسلٹی ہم دے رہے ہیں آپ کو, عصر بعد آؤ تو ویلکم, مغرب بعد آؤ تو ویلکم, عشاء بعد آؤ تو ویلکم, آؤ تو جاؤ یار, ملاقات تو کرو ایک بار. انشاءاللہ آپ قرآن پاک سیکھیں گے, یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ. بس آپ کی محنت چاہیے, بس یہ محنت ہم کو بہت پار لگا دی کہ اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے اور اپنی محنت مضبوط ہونی چاہیے. بس انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اگر آپ آج آپ کو صحیح طریقے سے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا رہا مخارج کے ساتھ, آپ وہ دن دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ. آپ کی محنت اور اللہ پہ توکل کرنے کی بنیاد پر آپ پورا قرآن پاک انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پلیز کانٹیکٹ می, انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. پہلا تھا بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنا. نمبر 2 زیادہ متقی ہونا. نمبر 3 زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا, برائی سے منع کرنے والا ہونا. یہ اچھے لوگوں کی تیسری علامت ہے. میرے بھائیوں آج ہم اس کے اندر بھی بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دیا, ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا, برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا, جس کی بنیاد پر آج ہماری سوسائٹی میں گناہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بہت بڑھتے چلے, حتیٰ کہ آج کی سچویشن ہی ہو گئی ہے ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا بری حرکت کر رہا ہے مگر باپ نہیں سمجھا رہا. کیوں نہیں سمجھا رہا؟ نمبر 1 ارے سب چلتا ہے یار. نمبر 2 کیا سمجھاؤں اس کو یار, ابھی بولوں گا نا تو یہ الٹا آئے گا میرے اوپر. یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں جس کا جواب نہیں ہے. باپ, خود باپ, میں باپ کی بات کر رہا ہوں بھائی جان, باپ کی, وہ باپ بھی آج اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا پا رہا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ہم یہ سوچیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, جس کو دوسری زبان میں ہمارے مارکیٹ میں یوں کہا جاتا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جا جنتا, یہ ہماری قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں. یاد رکھنے نعرہ ہی غلط ہے, قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, دین کے خلاف, شریعت کے خلاف, اسلام کے خلاف نعرہ. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, اپنا کام بنتا بھاڑ میں جا جنتا. وہ اپنا جواب دیں گے, ہمارا جواب دیں گے. یاد رکھنا ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب نازل کرنے کے لیے. بنی اسرائیل کی کوئی بستی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ اس بستی پر عذاب نازل کر دو. تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ اس بستی میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی موجود ہے, بہت نمازیں پڑھتا ہے, بہت روزے رکھتا ہے, بڑا متقی پرہیزگار ہے. یا اللہ اگر بستی کو تباہ کر دیا تو بیچارہ وہ بھی جل جائے گا, وہ بھی تباہ ہو جائے گا, وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا. مولا وہ تو اتنا نیک بندہ ہے. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں سب سے پہلے اسی نیک نظر آنے والے بندے کو عذاب کا مزہ چکھاؤ, اس کی چیخو پکار مجھے سناؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے سامنے برائیاں ہوتے دیکھتا تو ہے مگر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. باپ نے ہاتھ اونچے کر لیے, سب چلتا ہے یار, اس سے کام نہیں چلے گا. میں ایک باپ کا بھی واقعہ سنا دوں. بنی اسرائیل میں ایک باپ تھا, اور وہ باپ کوئی عام نہیں تھا, عالم تھا, اسکالر تھا, دین کا جانکار تھا. وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس کا جو جوان بیٹا سامنے کھڑے ہو کر چھت پہ کھڑی ہوئی کسی لڑکی کو, اجنبی عورت کو اشارہ کر رہا تھا. تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے پتہ ہے کیا کہا؟ پڑھیے واقعہ. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے, گندی بات. بس اتنا کہا, اللہ نے فرشتے کو مون دیا. فرشتہ آیا, اپنے پروں کے اوپر اس کے تخت کو اٹھایا, عالم کے تخت کو اوپر لے جا کر زور سے نیچے پٹک دیا. عالم صاحب کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی, میرے نبی اس عالم سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ اپنی نیکیاں اور نیک اعمال کا سلسلہ پھر سے شروع کرے, اس کی ساری نیکیاں برباد کر چکے. ہماری محبت کی خاطر صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا, بیٹے گندی بات, ایسا نہیں کرتے. مطلب تم نے سختی کیوں نہیں کی؟ اتنا کہنے سے پتا ہے وہ لڑکا مانے گا نہیں. یہاں پر سختی کرنا چاہیے تھی اس باپ کو کہ بیٹا سختی کرنا چاہیے تھی, جس کی بنیاد پر وہ بیٹا گناہ سے بچتا ہے. سختی کیوں نہیں کی؟ ہماری محبت کی وجہ سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے محبت سے کام لو. لیکن جب پتا ہے کہ محبت سے میرا بیٹا نہیں مانے گا تو اسلام نے سختی کرنے کا بھی حکم دیا. سختی کرنے کا اگرچہ یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا اور ہڈیاں پسلیاں کر دو. سختی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچے کو 3-4 مالا کے اوپر لے کے اوپر سے پھینک دو, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو حرام ہے. اسلام کا یہ نہیں کہتا. اسلام سختی کرنے کا حکم دیتا ہے, ایسی سختی کہ سانپ بھی مر جائے اور تمہاری لاٹھی بھی سلامت رہے, ایسی سختی ہونی چاہیے. ہمارا اسلام ان کو کیا کہتا ہے؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں, 7 ایئرس, تو کیا کرنا ہے؟ ان کو نماز کا حکم دینا ہے, مارنا نہیں ہے. دھیان رکھنا ویسا 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے, 9 سال کا ہو جائے, مارنے کی اجازت نہیں ہے. صرف کیا حکم دیا میرے آقا نے؟ مرو صبیانکم,
اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، بس حکم دو کہ بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز، صرف حکم دینا، مارنا نہیں ہے. لیکن جب 10 سال کا ہو جائے اور اب بھی نہ پڑھے تو حضور نے فرمایا اب مار کے پڑھواؤ. لیکن یہاں مار سے مراد وہ نہیں کہ آپ نے تماچے اتنے دھر دیے کہ وہ اس کا گال لال ہو گیا. چہرے پر تو مارنے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. انسان تو انسان، کسی کتے اور خنزیر کے چہرے پر بھی مارنا مکروہ تحریمی ہے حرام کے قریب. اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ مارنا چاہ رہے ہیں، جیسے 10 سال کا بچہ ہو گیا، 11 سال کا ہو گیا، وہ نہیں پڑھ رہا نماز، تو اس کو محبت سے بھی سمجھا چکے اب سختی کرنے کا وقت آ گیا تو حضور نے فرمایا مار کے پڑھواؤ، سختی کرو اس کی طرف. اب سختی ایسی ہے کہ سانپ بھی ٹوٹ جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو اس کا طریقہ یہ ہے. 1-2 مار دیے یہاں پر، غصے میں دیکھ لیا اس کو، بیٹا میں بات نہیں کروں گا آپ سے، اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیا صرف ایک ٹائم کے لیے، تو اس سے بچہ کیا ہوگا آپ کی محبت کی وجہ سے. اور پھر بچوں کو نماز کا، دین کا شوقین بنانے کا ایک طریقہ جو ہمارے دیا نا ہمارے بزرگوں نے، وہ یہ لالچ دو. بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ لالچ، حرص ہوتی ہے، تما ہوتی ہے بچوں میں. تو بچوں کو وہ لالچ دے کر کے آپ نمازی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا بچہ ڈیری ملک بہت شوق سے کھاتا ہے، حالانکہ زیادہ چاکلیٹیں نہیں کھانی چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے اپنے بچے کو 2 ہفتے میں کبھی نہیں دی، لیکن آج آپ آفر اس کو دے رہے ہیں، بیٹا آج آپ پوری نماز پڑھیں گے، آپ کو ڈیری ملک لا کے دوں گا، 10 والی نہیں 150 والی. اب بچہ دیکھو کیسے نماز پڑھے گا. ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ایک طریقہ اپنایا. کیا آپ نے بابا فرید گنج شکر کا نام نہیں سنا؟ کیسے نمازی بنے یہ؟ ان کی امی نے کیا لالچ دی تھی؟ شکر، ان کو شکر بہت پسند تھی، تو وہی لالچ دی تھی کہ بیٹا، وہ پوچھ رہے تھے امی اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو امی کو پتا تھا کہ شکر بہت پسند ہے، تو فرماتی تھی بیٹا شکر ملے گی. جب وضو کر کے وضو کرنے جاتے، مصلی بھی جاتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی. جب نماز کا سلام کرتے بابا فرید اور مصلی اٹھاتے تو ماشاءاللہ نیچے موجود ہوتی تھی. تو اس طریقے سے آپ نمازی بنے الحمدللہ. تو یہ ایک ہمارے بزرگوں نے طریقہ اپنایا ہے، باقاعدہ اس کی گائیڈ لائنز بھی امت کو دی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح دین کے قریب لا سکتے ہو. ان کو لالچ دو کہ بیٹا میں تمہیں انعام دوں گا، یہ تحفہ دوں گا، یہ گفٹ دوں گا. اس طریقے سے آپ ان کو کر سکتے ہیں. ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے اور ابھی 2 چیزیں اور باقی تھی، بلکہ ایک چیز باقی رہ گئی. وہ کیا تھی آخر میں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یاد رکھیے ہمارے رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق پہلے ہمارے ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے. لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ کہ میں ایک بھائی ہوں نا، اپنی بہن سے بات نہیں کرتا. میں ایک بھائی ہوں نا، اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا. یہ ہماری دیکھو گھروں کے اندر یہ جنگیں چل رہی ہیں. بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں مگر میں اپنے بھائی سے نہیں بولتا. ایسے بدقسمت لوگ بھی، گھٹیا قسم کے لوگ بھی، تھرڈ کوالٹی سے نیچے گرے ہوئے لوگ بھی آپ کو اسی سوسائٹی میں ملیں گے. اپنی ماں سے بات نہیں کرتے. تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اپنے پاپا سے بات نہیں کرتے. ایسے ڈھیٹ اور بیکار قسم کے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں جی رہے ہیں. ایسے لوگ ملیں انہیں سمجھاؤ پیار محبت سے کہ کیا کر رہا ہو بھائی، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے. اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرو گے تو کیا اللہ بندے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. یہ لکھ کے رکھ لینا. اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا، ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کی بنیاد پر اللہ پاک بھی انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا. تو یہ ڈیٹیل میں نہیں، ان شارٹ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کو عرض کی. سوچ رہا تھا ٹائم ہوگا تو اچھی طریقے سے اور بیان کرتا، لیکن ٹائم پورا ہو گیا. تو 4 چیزیں بس یاد رکھیے. سب سے اچھے لوگوں کی 4 پہچانیں ہیں حضور نے اس حدیث پاک میں فرمائی. نمبر 1 بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنا. نمبر 2 زیادہ متقی ہونا. نمبر 3 زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا ہونا. اور نمبر 4 صلہ رحمی کرنے والا ہونا، انہیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہونا. تو ان باتوں کو انشاءاللہ اب حضرات یاد رکھیے گا. 2 اعلان سماعت فرما لیں. پہلا اعلان تو یہ کہ اپنی مسجد سرائے والا میں ماشاءاللہ بہت سالوں کے بعد آج دعوت اسلامی کا 3 دن کا قافلہ آیا ہوا ہے. کہی دی سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ حضرات کو میں دعوت دوں گا کہ قافلہ چونکہ بھی یہیں رہے گا اتوار تک، تو آپ حضرات ان کے پاس آئیں، بیٹھیں، کچھ معلومات کریں، دین سیکھیں، تو نماز سیکھیں، کچھ مسائل معلوم کرنے ہو تو مسائل معلوم کریں. یہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتائیں گے باقاعدہ. صفوں میں کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کیسے کہتے ہیں سنت کے مطابق، ہاتھ کیسے باندھتے ہیں سنت کے مطابق، رکوع کیسے کرتے ہیں، یہ سارا طریقہ بھی ماشاءاللہ یہ لوگ سکھائیں گے. باقاعدہ کا ایک شیڈیول جدول بنا ہوا ہے کہ اس ٹائم پر یہ کرنا ہے، اس ٹائم پر یہ کرنا ہے، اس ٹائم پر یہ کرنا ہے. وضو غسل کے مسائل سکھائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے جتنا آپ حضرات، میں یہ نہیں کہتا آپ بھی آ رہو 3 دن یہیں پر رہو، کہیں جانا مت. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کاروبار بھی کیجیے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے روزانہ اور ان کے پاس آ کے مسجد سرائے والا میں بیٹھیے اور ان سے کچھ سیکھتے رہیے. انشاءاللہ بہت 3 دن میں بہت اچھی معلومات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو مل جائے گی. اور آپ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں نکلے ہوئے مسافر ہیں، اور ہمارے اس قافلے کے اندر ماشاءاللہ علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، دین پڑھنے والے، علم دین پڑھنے والے طلبہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو جو حضرات میرے بھائی جو چاہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں، حضرت
آج رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا قافلے والوں کا، تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے. حضرت صبح کا ناشتہ میری طرف سے ہوگا، حضرت دوپہر کا کھانا کچھ دوست ہیں ان سب کی طرف سے ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہے ثواب کی نیت سے، میں نے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ قافلے والے نہیں ہیں، یہ رائے خدا کے مسافر ہیں، اور ان کی خدمت کرنا اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. جو کر سکے، ورنہ ہم تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد میں آئے تو امام کی ذمہ داری وہ کرے گا، تو میں تو کروں گا ہی ماشاء اللہ. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا.